دیکھیے، دو لوگوں کے کام کو اللہ نے اپنا کام کہا ہے، ماشاءاللہ، یا نبی کے کام کو اللہ نے اپنا کام کہا ہے۔ قرآن میں آیت موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے میرے پیغمبر، یہ پتھر آپ نے نہیں پھینکا بلکہ میں اللہ نے یہ پتھر پھینکا۔ تو اللہ نے نبی کے کام کو اپنا کام کہا ہے۔ ایک اور انسان بھی ہے جس کے کام کو اللہ نے اپنا کام کہا ہے، اور اگر اللہ کسی کے کام کو اپنا کہہ دے تو اس سے بڑی عظمت والی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ ماشاءاللہ، نبی کے بعد اگر اللہ نے کسی کے کام کو اپنا کام کہا ہے تو سورہ مبارکہ واقعہ کی آیت ہے، ارشاد حضرت حق جل والا ہوتا ہے، افرأیتم ما تحرثون، کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ یہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، یہ جو تم بیج بوتے ہو، یہ حدیث نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیت ہے، اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ کھیتی باڑی تم کرتے ہو یا میں اللہ کرتا ہوں۔ نبی کے بعد اگر اللہ نے کسی کے کام کو اپنا کام کہا ہے تو وہ کسان کا کام ہے۔ درخت لگانا، درختوں کو پانی دینا، اس کا ثواب کتنا ہے، درخت کاٹنے کی جو گناہ ہے، جو سزا ہے وہ کتنی ہے، یہ میرا موضوع ہے۔ دیکھیے، اسلام 1400 سال پہلے اپنی پالیسی دے چکا ہے کہ درخت لگاؤ گے تو اس کے فائدے کیا ہوں گے، اگر درختوں کو پانی پلاؤ گے تو اس کا ثواب کتنا ہوگا، اور اگر تم بلا وجہ درخت کو کاٹو گے تو تمہاری سزا کیا ہوگی۔ یہ انشاءاللہ میں ساری روایات آج بیان کروں گا۔ دیکھیے، آج پوری دنیا شور مچا رہی ہے۔ جب دنیا ماحولیاتی تبدیلیوں کا شکار ہوئی تو دنیا کے تمام ممالک کہہ رہے ہیں کہ درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے بلکہ درخت لگانے چاہیے، کیونکہ اگر درختوں کو کاٹا جائے گا ماحول خراب ہوگا، موسم خراب ہوگا، بارشیں کم ہوگی۔ لیکن اسلام 1400 سال پہلے ایک پالیسی دے چکا ہے کہ درخت لگانے کا ثواب کتنا ہے، حتیٰ درخت کو پانی پلانے کا ثواب کتنا ہے، اور درخت کو بلا وجہ کاٹنے کی سزا کیا ہے۔ یہ ساری روایات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ درخت کو پانی پلانے کا ثواب کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک روایت آپ کو سنا دیتا ہوں، پیغمبر کی حدیث ہے کہ ایک انسان کو پانی پلانے کا ثواب کتنا ہے۔ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ ایک انسان کو پانی پلانے کا ثواب کتنا ہے، پھر میں آپ کو روایت سناؤں گا کہ اگر پودے کو پانی پلائیں گے تو اس کا ثواب کتنا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں، من سقا مؤمنا من ماء من حیث یقدر علی الماء۔ دیکھیے، پیاسے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پیاسا میں ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، میں نے کہا مجھے پانی پلا دو، ایک شخص گیا وہ گلاس پانی کا لے کے کہ میں نے پانی پی لیا، جبکہ میں خود جا کے پانی پی سکتا تھا۔ یقدر علی الماء، یعنی میرے اندر یہ قدرت تھی کہ میں خود چل کے جاؤں اور پانی پیوں۔ ایک پیاسا اس قسم کا ہے۔ دوسرا پیاسا کیا ہے، بیچارہ معذور ہے، اپاہج ہے، وہ چل نہیں سکتا، اس کو کسی نے پانی پلا دیا ہے، تو دونوں کا ثواب الگ الگ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان کسی ایسے شخص کو، ایسے پیاسے کو پانی پلا دے، یقدر علی الماء، جو خود پانی پینے کی قدرت رکھتا ہو، اللہ اس پانی پلانے کے ثواب کے طور پر اس کے نام اعمال میں 70,000 نیکیوں کو داخل فرمائے گا۔ جو کسی ایسے انسان کو پانی پلائے گا جو خود پانی پی سکتا ہے۔ پھر پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان کسی ایسے انسان کو پانی پلائے جو خود چل نہیں سکتا، مجبور ہے، معذور ہے، اپاہج ہے، اس کو اگر کوئی انسان پانی پلائے گا تو پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس کو اتنا ثواب عطا کرے گا جتنا نسل اسماعیل سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ نسل اسماعیل میں کون غلام ہو سکتا ہے، تو جناب یوسف نسل اسماعیل اسحاق میں سے تھے۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی ایسے انسان کو پانی پلائے جو معذور ہے، خود پانی نہیں پی سکتا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا نسل اسماعیل سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اب آئیے، درخت کو پانی پلانے کا ثواب کتنا ہے، یعنی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ پودا آ جائے گا، پودے سے کہیں گے کہ پودے کو پانی پلا دے۔ اگر ہمیں درخت کو پانی پلانے کا ثواب معلوم ہو جائے، ہر انسان یہ کوشش کرے گا کہ میں درخت کو پانی پلا دوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں، من سقا فلحة او سدرة فكأنما سقا مؤمنا من زماء، اگر کوئی کسی درخت کو پانی پلاتا ہے گویا اس نے پیاسے مومن کو پانی پلایا۔ عام انسان کی بات نہیں ہے، جس نے کسی درخت کو پانی پلایا ہے گویا اس نے کسی پیاسے مومن کو پانی پلایا ہے۔ اب آئیے، درخت کاٹنے کی سزا کیا ہے؟ بلا وجہ درخت نہیں کاٹنے چاہیے۔ اگر آپ نے درخت کاٹنا ہے تو اس درخت کی جگہ دوسرا درخت آپ کو لگانا پڑے گا۔ روایت موجود ہے، ایک شخص آتا ہے امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں،
حدیث کہتے ہیں من قطع سدرۃ صبب اللہ رأسہ فی النار، اگر کوئی انسان بلا وجہ کسی درخت کو کاٹے گا اللہ اس کو گردن سے پکڑ کے جہنم میں ڈال دے گا۔ درختوں کو بلا وجہ نہیں کاٹنا چاہیے۔ ایک اور روایت پاک پیغمبر فرماتے ہیں جو انسان بلا وجہ درخت کاٹے گا اللہ اس پر دردناک عذاب مسلط کر دے گا، شدید عذاب اس کے اوپر مسلط کر دے گا۔ اچھا، اس مجمع میں کوئی ایسا انسان ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر کم ہو جائے؟ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عمر میں بڑھ جائے، اس کی روزی میں برکت ہو جائے۔ بہت پیاری روایت ہے مولا امیر المومنین سے، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ، یہ جتنی روایات اور احادیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں مفاتیح الحیات آقا جوادی آمدی کی وہاں سے روایات اور احادیث کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں مِمَّا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ، وہ چیزیں جن کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر بڑھتی ہے۔ نمبر 1 ترک العذاب، کسی کو ستاؤ مت، کسی کو پریشان مت کرو، یعنی اگر کسی کو پریشان کرو گے، اگر کسی کو ستاؤ گے تو عمر کم ہو جائے گی۔ کیا کہتے ہیں لوگ، یار اس کے دادا نے میرے دادا کو بہت ستایا تھا، آج مجھ کو موقع مل گیا ہے میں اس کو ستاؤں گا۔ بھائی تمہارے دادا کا اللہ بھی موجود ہے، وہ اس سے حساب لے گا، تم کسی کو مت ستاؤ، تم کسی پر ظلم مت کرو۔ صلوات اپنے بابا سے بولتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے عمر بڑھانے کے لیے ترک العذاب، کسی کو ستاؤ مت، کسی کو پریشان مت کرو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ ظالم کے لیے حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب اپنی امت کو بتا دیجئے اور اپنی امت کو سمجھا دیجئے جس نے میرے بندوں میں سے کسی میرے بندے پر ظلم کیا خبردار وہ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہونے پائے، یعنی مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا ظالم۔ نماز قبول ہونا دور کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے جب تک ظالم میری مسجد میں آ کے نماز پڑھتا رہے گا اتنے وقت تک میں اس ظالم پر لعنت کرتا رہوں گا۔ تو کسی کو ستانا نہیں چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2 جس سے عمر بڑھتی ہے مولا فرماتے ہیں دوسرا طریقہ عمر بڑھانے کا یہ ہے توقیر الشیوخ، اپنے بزرگوں کا احترام کرو۔ جو لوگ بزرگ ہو گئے ہیں نوجوانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کا احترام کریں۔ توقیر الشیوخ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو تو وہ اپنے بزرگوں کا احترام کرے۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان کسی بزرگ کا احترام کرتا ہے اس کے بال سفید ہونے کی وجہ سے اس کا حیا کرتا ہے، میں جعفر صادق کل کو قیامت والے دن اس نوجوان کی شفاعت کروں گا۔ دوسری چیز کیا ہے عمر بڑھانے کے لیے توقیر الشیوخ، اپنے بڑوں کا احترام کرو، اپنے بزرگوں کا احترام کرو۔ تیسری چیز عمر بڑھانے کے لیے اس پر کئی مرتبہ میں خطبے دے چکا ہوں، بہت اہم ہے، یہ بیماری جو ہے ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، تب میرے گھر کے اندر بھی یہ بیماری موجود ہے۔ وہ کیا ہے صلۃ الرحم، ہم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم نہیں کرتے، تعلقات کو ختم کر دیتے۔ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے چچا سے آنا جانا بند ہے، ماموں سے آنا جانا بند ہے، تعلقات کو جو انسان اپنے رشتہ داروں سے ختم کرتا ہے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، اس کی روزی میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ کو روایت سناتا ہوں کہ ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام امام بار بار اس انسان کو دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے اگر میں کسی کو بار بار غور سے دیکھوں گا تو وہ کہے گا مولوی صاحب خیر تو ہے، مجھے بار بار کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو امام جب بار بار اس انسان کو دیکھ رہے تو اس نے کہا مولا خیر تو ہے، آپ مجھے بار بار کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو امام نے پوچھا بتاؤ تم کیا کام کرتے ہو؟ کہتے ہیں مولا میں مزدوری کرتا ہوں۔ کتنا کما لیتے ہو؟ 5 درہم کما لیتے ہو۔ امام نے پوچھا کہاں پہ خرچ کرتے ہو؟ مولا اپنے اوپر، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں۔ امام نے پوچھا اور کس پر خرچ کرتے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ایک ماموں ہے جس کے آگے نہ کوئی ہے نہ پیچھے کوئی، بالکل معذور ہے، اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، میں اپنے ماموں کا خیال کرتا ہوں، میں اس کی عزت اور احترام کرتا ہوں، میں نے اپنے ماموں سے اپنے تعلقات کو ختم نہیں کیا۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ کئی مرتبہ موت کا فرشتہ تمہارے قریب آ کے واپس چلا گیا ہے۔ تو رشتہ داروں کا اگر خیال کرو گے تو تمہاری عمر میں برکت ہو جائے گی، تمہاری روزی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور جو انسان اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو ختم کرتا ہے عمر کم ہو جاتی ہے، روزی ختم ہو جاتی ہے، موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں بابا سے۔ تو پہلی چیز کیا ہے عمر بڑھانے کے لیے کسی کو ستاؤ مت، کسی کو پریشان مت کرو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ اگر ظلم کرو گے کسی کو پریشان کرو گے عمر کم ہو جائے گی۔ دوسری چیز کیا ہے اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اگر بزرگوں کا احترام نہیں کرو گے عمر کم ہو جائے گی، امام شفاعت نہیں کریں گے۔ تیسری چیز کیا ہے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ چوتھی چیز ہے کہ اپنے آپ کو درخت کاٹنے سے بچاؤ، اگر تم درخت کاٹو گے تو اللہ تمہاری عمر کو کم کر دے گا۔ یعنی اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہو تو درختوں کو
عذاب نازل کر دے گا۔ اور امام رضا کی روایت میں نے آپ کو سنائی ہے کہ درخت کاٹنا اس صورت میں جائز ہے جب آپ اس درخت کو کاٹ کے اس جگہ نیا درخت آپ لگا دیں۔ پھر پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ کوئی انسان بیر کے درخت کو نہ کاٹے۔ جو انسان بیر کے درخت کو کاٹتا ہے اللہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں جب پیغمبر نے یہ فرمایا کہ بیر کے درخت کاٹنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے تو ہمیں یہ روایت پیغمبر کی سمجھ نہیں آئی، ہمیں پیغمبر کی یہ حدیث سمجھ نہیں آئی۔ یہ روایت ہمیں اس وقت سمجھ آئی جب میدان کربلا میں ظالموں نے دشمن امام حسین نے بیر کے درخت کو ختم کیا تھا، تب ہمیں سمجھ لگی تھی کہ پیغمبر نے کیوں فرمایا کہ اللہ کی لعنت اس کے اوپر جو بیر کے درخت کو کاٹتا ہے۔ یہ پورا واقعہ یہ ہے کہ واقعے کربلا کے بعد جہاں امام حسین کی قبر موجود تھی وہاں پر ایک بیر کا درخت تھا، جہاں سے دور سے لوگ آتے تھے زیارت امام حسین کے لیے، وہ اس درخت کو دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ یہیں امام حسین کی قبر موجود ہے۔ اور آج اگر آپ کربلا چلے جائیے تو امام حسین کے روضے کے جو دروازے ہیں مختلف، ان کے مختلف نام ہیں، کوئی باب الرحمت ہے، کوئی باب القبلہ ہے۔ ایک دروازہ آج بھی امام کے حرم کا ہے جس کا نام ہے باب الصدر، یہ امام حسین کے دروازے کا نام ہے باب الصدر۔ اسی باب الصدر کے مقام پر ایک بیر کا درخت تھا کہ لوگ دور سے آتے تھے، وہ اس درخت کو دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ یہیں امام حسین کی قبر موجود ہے۔ تو اس زمانے میں ظالموں نے اور دشمنوں نے اس درخت کو کاٹ دیا۔ تو راوی کہتے ہیں تب ہمیں پیغمبر کی حدیث سمجھ آئی کہ اللہ کی لعنت اس انسان پر جو بیر کے درخت کو ختم کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ اب درخت لگانے کا ثواب کتنا ہے؟ درخت کاٹنے کی سزا آپ نے سن لی، درخت کو پانی پلانے کا آپ نے ثواب سن لیا کہ جو کسی درخت کو پانی پلاتا ہے گویا وہ کسی پیاسے مومن کو پانی پلا رہا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کو پانی پلانے کا ثواب کیا، درخت کو پانی پلاؤ گے کسی پیاسے مومن کو پانی پلا رہے ہو۔ اب حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں کھیتی باڑی کرو اور درخت لگاؤ، خدا کی قسم اس سے زیادہ حلال اور پاکیزہ کام اور کوئی نہیں ہے۔ کھیتی باڑی کرو، درخت لگاؤ، اس سے زیادہ پاک اور پاکیزہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ پھر پاک پیغمبر فرماتے ہیں صدقہ جاریہ کے مطابق، پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص درخت لگائے گا پھر کوئی پرندہ یا کوئی انسان یا کوئی حیوان اس درخت کا میوہ کھا لے گا تو اللہ اس کی طرف سے اس پھل کو صدقہ شمار کرے گا۔ اللہ اتنا کریم ہے، درخت کو پانی پلاؤ گے اللہ ثواب دے گا، درخت کو لگاؤ گے اللہ ثواب دے گا۔ آپ نے درخت لگایا ہے، اس کا پھل کسی پرندے نے کھا لیا ہے، کسی حیوان نے کھا لیا ہے، کسی انسان نے کھا لیا ہے تو اللہ اس پھل کے بدلے آپ کو صدقے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر پاک پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص درخت لگاتا ہے اور اس کی پیداوار کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا کرے گا، یعنی جتنی اس درخت کی اس پودے کی پیداوار ہوگی اللہ اتنا اس انسان کو ثواب عطا کرے گا۔ یہ موضوع میں نے کیوں رکھا ہے کہ ہم لوگ جانے انجانے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم درختوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی انسان نے درخت کو کاٹ دیا، کل کو جب اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم نے بلا وجہ درخت کیوں کاٹا تھا تو آپ لوگ کہیں گے کہ ہمارے مولوی صاحب کو مت بلاؤ، انہوں نے ہم کو بتایا ہی نہیں تھا۔ اگر وہ ہم کو بتاتے ہم درخت نہ کاٹتے، لہٰذا آپ پھنسیں گے میں پھنسوں گا۔ اس لیے میں روایات کو بیان کر رہا ہوں کہ درخت لگانے کا ثواب کتنا ہے، اس کو پانی پلانے کا ثواب کتنا ہے، درخت کاٹنے کی سزا کتنی ہے۔ اور آج دنیا پریشان ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے، پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے کہ درخت نہیں کاٹنے چاہیے، جنگلات کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بارشیں کم ہو رہی ہیں، ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اسلام 1400 سال پہلے اپنی پالیسی دے چکا ہے کہ درختوں کو ختم نہ کرو، زراعت کو ختم نہ کرو۔ زراعت کے کام کو اللہ نے اپنا کام کہا ہے، جیسے میں نے سورہ واقعہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ کھیتی باڑی تم کرتے ہو یا میں اللہ کرتا ہوں۔ اور اگر اللہ کسی کے کام کو اپنا کام کہہ دے تو اس سے بڑی عظمت والی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سماعت میں بابا سے